کہتے جی کہ ہماری اولاد نہیں ہے، میرا بھائی علاج بھی کراؤ، اور اللہ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعائیں پڑھ کے دعا مانگا کرو، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ علاج بھی کراؤ، کہ نقص جو ہے وہ بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، چونکہ اسباب پر عمل کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال تم نے چھپ کے سے شادی کر لیا، مجھ سے مشورہ لینے بعد میں آئے ہو شادی کر کے، تو اب میں کیا کروں یار، تم جانا، تمہارا کام جانا۔ ہم 3 بھائی ہیں، والدین کی خواہش پہ ہم نے دادا جان کی وراثتی زمین بیچ کر سب سے چھوٹے بھائی کو 1-1 لاکھ روپے روزگار کے لیے قرض دیے، والدین فوت ہو گئے، ایک بھائی کو تو 1 لاکھ قرض کی رقم واپس مل گئی، بہرحال وہ قرضہ ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، نہیں دیتا اللہ سے دعا مانگو۔ بہرحال عمرے پہ ہے، عمرہ اور نیکی کا کام الگ ہے، کسی کا حقوق العباد کھانا جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا عمرے سے، حج کر لو، عمرہ کر لو، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ تمہیں ہر حال میں ادا کرنے۔ میں کراچی سے مکے آیا ہوں، مدینہ منورہ جانا ہے، دن عصر کا نماز 2 رکعت گیا تھا، میں نے جماعت پائی۔ بہرحال اگر تم نے جماعت عصر کی پا لی اور امام کے پیچھے نماز شروع کی، اب تم نے 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا کہ میں مسافر ہوں، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ امام کے تابع ہو گئے تھے۔ اب آپ کو امام کے ساتھ 4 رکعت پڑھنی تھی، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، اس لیے وہ نماز آپ دوبارہ پڑھیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا ہی نہیں، انسان امام کے تابع۔ اگر ہم نے جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد حنفی مسلک میں ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا، پھر سلام۔ میں طواف کیا لیکن رمل بھول گیا، کوئی حرج نہیں، ثواب سنت کا نہیں ملا، لیکن جرمانہ کوئی نہیں۔ والد کے لیے یا والدین کے لیے نہیں، والد کے لیے الگ عمرہ کرو، والدہ کے لیے الگ عمرہ کرو، اور اللہ سے یہی دعا مانگو کہ اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے، اور ان کی مغفرت کی اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ میرے گھر والے مدینے سے آئے، بیر علی سے عمرے کے لیے مکہ آئے، یہاں بیمار ہو گئے، طواف صفا نہیں کر سکے، بعد میں ٹھیک ہونے پر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی، وہ پہلا عمرہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت تھی، اب نیت کر کے آئے تھے، اب ایک دم ادا کریں۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو دیں۔ میرے ماموں نے ایک سانپ پتہ نہیں پالا یا مارا، اچھا وہ سانپ نہیں تھا، کوئی اور تھا، کوئی اور کیا تھا، یعنی کوئی جن تھا، تو مر گیا کیا ہو گیا، اس سے تم کیوں بیمار ہو گئے، مارا جس نے وہ تو مر گیا۔ یہ سب وہم ہوتے ہیں، بھی ہمارے باپ نے یہ کیا تھا لہذا ہم، اس لیے یہ جتنا دنیا میں بیمار ہیں وہ تیرے باپ کے سانپ مارنے کی وجہ سے بیمار ہیں، ارے جھوٹے کا کیا علاج ہے؟ اگر کسی کی بہن یا بھائی غریب ہو تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں اور میری بیوی ہے اور ایک اور آدمی اور اس کی بیوی، ہم ایک کمرے میں 4 آدمی ہیں،
میں جاتا ہوں تو اس کی بیوی اکیلی ہوتی ہے، بہرحال اکیلے نہ رہیں بالکل کسی بھی شکل میں، اگر ان کا خاوند باہر جائے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے، جب واپس آئے تو ساتھ آئے۔ کہتے کہ مجھے جنات کا اثر تھا، میں نے چنیوٹ میں کسی عامل سے علاج کرایا، ٹھیک ہو گیا، میرے گلے میں تعویذ تھا، یہاں عمرہ کرنے آیا تو انہوں نے توڑ دیا۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، کیونکہ ان کے نزدیک ہر تعویذ ناجائز ہے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تعویذ قرآن و حدیث پہ مشتمل ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث نہ ہو کوئی اور چیز ہو اس کا گلے میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب پھر چلے جانا چنیوٹ، اس سے پھر لے لینا۔ میرے دوست نے اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ کئی طلاقیں دے دی، بعد میں دوبارہ نکاح پڑھا لیا، بالکل ناجائز ہے، جب 3 طلاقیں ہو جائیں نکاح نہیں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، پہلے تو ایک گناہ کرتے ہیں بھی 3 طلاقیں کٹھی دینا گناہ ہے، جیسے حمل کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، یا حیض کے بعد جو پاکی ہے اس میں اگر میاں بیوی نے جمع کیا ہے پھر بھی طلاق دینا گناہ ہے، لیکن گناہ کے علاوہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہے۔ پہلے تم نے گناہ کیا کہ 3 طلاقیں نہیں، پھر ایک اور گناہ کیا کہ 3 طلاقوں کے بعد تو حلال ہی نہیں ہو سکتی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ حلالہ نہ کرائے۔ تو یہ بالکل نکاح نہیں ہے حنفی مسلک میں، اور تمام ائمہ کے نزدیک یہ حرام ہے اور زنا ہو رہا ہے۔ توبہ کرے، اس کو کہو کسی اور مرد سے شادی کرے۔ اگر ہم نے قرآن ختم کر کے خیرات کی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرور نہ سمجھا کریں کہ ہمیشہ ختم، ابھی کچھ سپارے رہ گئے ہیں تو کیا ہو گیا، رہ گئے بعد میں پڑھ لو۔ موبائل پہ جو قرآن ہوتا ہے وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میری امی کی عجیب عجیب آوازیں نکلتے ہیں، بہرحال زمزم اسی نیت سے پلاؤ، اللہ شفا دے۔ ایک آدمی ہے، اس کو ریح کی تکلیف ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے آسانی ہے کہ مثلاً اس نے مغرب کے لیے جو وضو کیا ابھی شاہ تک وہی وضو ہے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، طواف کرے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرے۔ ہر طواف کے لیے جب بھی طواف کریں یا عمرہ کریں احرام دھونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ عمرہ کوئی گندا کام ہے کہ احرام پلید ہو جاتا ہے کہ اب اس کو دھونے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ پتہ نہیں کیوں، یعنی کوئی عقل کے والو ڈھیلے ہو گئے ہیں یا ویسے عجیب بات، احرام دھو رہا ہے، تم اپنے آپ کو دھو کے پاک کرو گناہوں سے، احرام دھلے نہ دھلے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ خوش رکھے۔ پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، بہرحال ایسا کریں کہ آپ انڈر ویئر رکھیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کو دھو لیا کریں۔ آج کل تو خیر اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے عورتیں حیض میں پیمپرز استعمال کرتی ہیں، یا بچوں کو پیمپر، آدمی نیچے پیمپر رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عرفات کے قریب جو بڑے 2 پتھر ہیں یہ ابرہہ کے لیے تھے، یہ ابرہہ کے ساتھ آئے تھے اس وقت؟ اچھا اس کے لیے تھے، اس کو تو لگے نہیں، ویسے مر گیا، اب یہ تمہیں لگیں گے؟ کیوں ایسے بہانے بناتے رہتے ہو؟ مسجد جن سے تھوڑا آگے مسجد شجرہ ہے کہ حضور نے درخت لگایا تھا، بالکل غلط بات ہے۔ علماء حق اور علماء سو میں کیا فرق ہے؟ علماء حق دین کی بات کرتے ہیں، علماء سو جو ہے وہ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں۔
پاکستان میں عمرہ کمیٹی کا کاروبار ہے، مجھے نہیں پتا عمرہ کمیٹی کا کاروبار کیا ہوتا ہے۔ کیا کچھ دن کے ادھار پر عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے نہیں، یعنی پیسے ادھار لیے ہیں، ہو سکتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ سنت جو ہے وہ 2 دن ہے، 9، 10، 11، 9، 10 یا 10، 11۔ باقی 3 روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے محرم کا مہینہ روزے رکھتے رہو، منع کیا اللہ نے۔ ہمارے ہندوستان میں نماز کے بعد امام صاحب جہراً اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ میرا بھائی، دعا کرنا منع نہیں ہے، اجتماعی بھی جائز ہے، آہستہ بھی جائز ہے، زور سے بھی جائز ہے، ہاتھ کھڑے کر کے بھی جائز ہے، ہاتھ کھڑے کیے بغیر بھی جائز ہے۔ اس لیے ضد نہ کیا کریں، کبھی کر لی کبھی نہ کی۔ بس اور ہوٹل والے لوگ جو ہے ہمیں ناجائز تنگ کرتے ہیں تو ان کی جا کے شکایت کرو، محکمے موجود ہیں۔ اگر ایک محلے کی مسجد ہے، امام بھی مقرر ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، اب اسی مسجد کے اندر دوسری جماعت نہ کریں۔ حنفی مسلک میں نماز جماعت ثانی منع ہے، ہاں باہر کھڑے ہو کر یہ اسی کے صحن میں کر لیں۔ اگر ہمارے آگے 4-5 صفیں خالی ہیں لیکن اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ میری ماں کو کوئی صورت نہیں آتی، کوئی دین کا پتہ نہیں، میں عمرہ کرا رہا ہوں، بالکل ہو جائے گا۔ آخر تم نیت کراؤ گے، لبیک پڑھاؤ گے، طواف کرو گے، صفا دوڑو گے، بال کاٹو، سب ٹھیک ہے۔ رش میں اگر عورتوں کو غیر مردوں کا دھکا لگنے کا خوف ہو تو پھر حجر اسود پہ بوسہ نہ دیں، دور سے اشارہ کر لیں۔ بہرحال دکاندار حرم دکان سے باہر کھڑے ہو کے حرم کے ساتھ اگر صفیں نظر آئیں ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ ہندوستان سے آپ کو سبھی لوگوں نے سلام کہا ہے تو میرے بھی سب کو سلام عرض کر دیں۔ مولانا عبد الجامعہ، پتہ نہیں کون عبد الجامعہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ میری بیٹی کے آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، نظر کم آتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حجر اسود پہ اگر لین بنوائی جائے، انتظامیہ کو لکھ کے تجویز بھیجیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ٹیلی فون پر 3 بار طلاق دی اور 3 ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھو، جب سب کچھ کر لیتے ہو پھر مسئلہ پوچھنے کا کیا فائدہ؟ یا تو پہلے پوچھو نا جی کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ پھر تمہیں عالم سمجھائے کہ بھئی طہر میں 1 طلاق دو، دوسری نہ دینا، تاکہ رجوع کرنا پڑے تو ہو جائے۔ تم نے 3 طلاقیں دے دی، اب مسئلہ پوچھنے آ گیا، اب وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ انڈیا کا ہی کوئی آدمی تھا، بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی لگتے تھے، میاں بیوی، وہ میرے پاس آئے اور مجھے ملے، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نے واقعی زیادتی کی ہے، میں نے غصے میں آ کے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں نے حنفی علماء سے رجوع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حلالے کے بغیر یہ حلال ہی نہیں ہو سکتی، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے تم بتاؤ کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، میرے نزدیک تو 3 طلاقیں 3 ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں کہ میری بیوی جو ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہے کہ فلاں سن میں وہ مس انڈیا منتخب ہوئی تھی، اب میں ڈرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ شادی کروں، آپ ایسا کریں گے آپ شادی کر لیں، ہمیں آپ پر اعتبار ہے، تو آپ جو ہے اس کے بعد طلاق دے دیں۔ میں نے کہا میں کوئی پاگل تو میں سارے مکے میں نظر آیا ہوں؟ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اتنی خوبصورت بیوی کو میں کیوں چھوڑ دوں گا؟
میں نے کہا پاگل آدمی، ہم تو بلوچ لوگ ہیں، ہم تو گھوڑا گدھا بھی اپنا نہیں چھوڑتے، تم کہتے بیوی چھوڑ دو گے، پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم جانو، تمہارا کام جانا، میں کیا کروں؟ تو یہ پہلے غلطی کر لیتے ہیں، پوچھتے بعد میں، یہ غلط بات ہے نا جی، یہ تو وہی نشائی والی بات ہو گئی نا۔ وہ وضو کرنے بیٹھتا نا جی، پیشاب ان کا لمبا ہوتا ہے، بھنگ شنگ پیتے ہیں نا پاگل، وہ سوراخ تھا لوٹے میں، وہ پانی بہہ جائے، وہ پھر گیا بیچارہ، پانی بھر گیا، پھر استنجا کیا، اتنی دیر پیشاب پہ بیٹھا، وہ پھر بہ گیا، تیسرے دفعہ جب بھر گیا کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، استنجا میں پہلے کر لیتا ہوں، پیشاب بعد میں کر لوں۔ تو تم بھی یہی مسئلے کرتے ہو، پہلے طلاق دے دیتے ہو، آپ بندہ ڈھونڈتے رہتے ہو جی کرائے پر آپ کو مل جائے ایک رات کے لیے۔ اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے جو ایک رات یا 2 راتوں کے لیے شادی کرے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ یہ حلال کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی رحمت۔ وہ شادی کرے، اس کی مرضی آئے چھوڑے، مرضی آئے نہ چھوڑے، یا مر جائے۔ میرے بیٹی کی اولاد نہیں ہے، اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ وہ ہمارے علاقے میں تھے کہ بڑا نام مجھے بھول گیا، سوارے خان یا کیا نام تھا، بلوچ تھا، تو کہنے لگا مکی صاحب میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور طلاقیں میں نے 3 دی، اب میں جاہل ہوں، جٹ ہوں، کچھ ہوں، لیکن میں حنفی مسلک سے بدلتا نہیں ہوں۔ اب اس کا حل ہے کہ وہ عورت کسی سے شادی کرے۔ اچھا اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی سے شادی کر دوں اور وہ نہ چھوڑے تو میں اس کو قتل کر دوں، پھر تو بیوی تو حلال ہو جائے گی۔ میں کہا بدبخت، بیوی حلال ہو جائے گی، تم قتل کے مجرم بن جاؤ گے۔ کہتے ہاں یہ مسئلہ بھی مشکل ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے۔ میرا بھائی بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹیاں نہ ہوتی تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے۔ 2 افراد کاروبار کرتے ہیں، ایک پیسے لگاتا ہے، ایک محنت کرتا ہے، نفع نقصان بالکل جائز ہے۔ ایک آدھ بچہ ہے، اس کی بیماری ہے، 8 سال کا ہے، شوگر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب تو یعنی یہ ہم قیامت کی علامات ہیں کہ 8 سال کا بچہ اس کو شوگر ہے، ورنہ ہم پہلے دور میں تو کبھی یہ سنتے بھی نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں پر ہندوستان میں ظلم ہوتا ہے، اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کرے اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائے۔ حرم میں عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، میرا بھائی جب فرض پڑھ سکتی ہے جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ عمرے کے طواف میں عورت چہرہ کھلا نہ رکھے، آگے کپڑا لٹکا دے۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، لیکن بند بوٹ پہنا ہوا تھا، یہاں اتار دیا، کوئی بات نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ 8 سال کے بچے کے لیے طواف اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر فوت ہو گیا تو جو بچے فوت ہوتے ہیں وہ جنتی ہیں۔ حالت احرام میں چہرے پہ نقاب عورت نہیں کر سکتی، آگے کپڑا لٹکا کے رکھے۔ غیر محرموں کی نظر نہیں پڑے گی، اب جب آگے کپڑا لٹکا ہوگا تو انشاءاللہ کوئی نہیں دیکھے گا، اور پھر جب عورت احرام میں ہو، کعبے میں ہو، طواف میں ہو تو کچھ تو لوگوں کو شرم بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغ کی جماعت کے 2 حصے ہو گئے ہیں، اللہ ان کے اختلافات کو ختم فرمائیں۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ میں نے تہجد پڑھنے کی نیت سے وتر نہیں پڑھا، رات کو تہجد کے ساتھ پڑھنا تھا، آنکھ کھلی تو فجر ہو رہی تھی، 2 رکعت تہجد پڑھی، پھر وتر پڑھی، پھر اس کے فجر کی جب اذان ہو گئی تھی تو پھر کون سی تم نے تہجد وتر پڑھی؟ خود رات گزر گئی، فجر کی اذان ہو گئی، صبح ہو گئی، وتر قضا کرو۔ میرا دوست ہے مجھے عرس پہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ زئی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، عرس پہ نہ جائیں، جانا ہو تو آگے پیچھے چلے جانا۔
کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے دعا کرو. بالکل سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے. فجر کے بعد پڑھو، جب پڑھو انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. میں حل کرانے کے لیے بیٹھا تھا، تھوڑی سی مونچھ کاٹ دی تو 5-10 ریال خیرات کر دیں. صفا سے مروہ تک 7 چکر ہیں. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. ہر دفعہ دعا مانگیں، ہاں دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے، صفا پر بھی اور مروہ پر بھی. صفا ختم کرنے کے بعد مروہ پہ 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. عمرہ کیا آیا، بیکا سے احرام عمرے کی نیت کی، ہوٹل آ کر حرام پہنچا، عمرے کے ارکان ادا کیے. میں صفا مروہ نہیں دوڑ سکا، نہ ہی بال منڈوایا. میں نے ہوٹل آ کر احرام اتار کے گھر کے کپڑے پہن لیے. بعد میں دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ صفا دوڑنی ہے، ورنہ عمرہ ادا نہیں ہوگا، اور سائی بھی عمرے کے ارکانوں میں سے ایک ضروری رکن ہے. پھر پتہ چلنے پر میں نے دوبارہ 25 اکتوبر کو ایسا مسجد سے میرا بھائی پہلا عمرہ تو تم نے برباد کر دیا نا، اس میں صفا مروہ دوڑے ہی نہیں، کپڑے پہن لیے، وہ تم پر دم پڑ گئی. دوسرا عمرہ تم نے کیا مسجد عائشہ، تو الگ چیز ہے. جن کی اولاد نہیں ہے وہ قرآن کی میں نے دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھتے رہیں. کہتے ہیں کہ گندم کو، کبوتروں کو جو دانہ ڈالتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر سے پتہ نہیں جو چنتے ہیں، یہ بدعت ہے. میرے والد کے لیے دعا کریں کہ وراثت کی تقسیم اسلامی قوانین کے مطابق ادا کریں. تم زندگی میں کیوں ان کو تقسیم کروا رہے ہو؟ مرنے تو دو، مرنے کے بعد خود بخود شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گی. معدے میں تکلیف ہے تو شہد کا پانی شربت بنا کے پیا کریں، تازہ پانی. احرام کی حالت میں سگریٹ پی بھی استغفار کرو. میری امی کو فالج ہے، ان کی نیت ہے، خواہش ہے عمرے، اس کے لیے آپ عمرہ کر لیں. جن کی نظریں کمزور ہیں وہ قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کریں. شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے. میری بیوی حالت احرام میں تھی، ناخن آدھا ٹوٹا ہوا تھا، اسے نکال دیا، کوئی حرج نہیں. جس شخص نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن کوئی یہ سارے اکٹھے ہو کے مجھے کوئی نماز ڈھونڈ کے بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو، پھر میں مسئلہ سمجھاؤں گا. کوئی ایک نماز مجھے بتائے. آپ نہیں پڑھتے، امام پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ تو نماز میں فاتحہ تو آ گئی، بات ختم ہو گئی. ہم نے نہ پڑھی، امام نے پڑھ لی، نماز میں تو فاتحہ آئے نا. دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، نماز کیسے ہوگی بغیر وضو؟ جمع بین الصلاتین سفر میں گزارش یہ ہے کہ صحیح جو مسئلہ ہے نا وہ جمع حقیقی عرفات میں ہے اور مزدلفہ میں ہے. باقی مطلق سفر جو ہے اس میں جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے. سوری کا کیا معنی کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھے، فارغ ہو کے عصر کو اول وقت میں پڑھ لے، تو دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی. چونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا. موقوتا توقید سے ہے، توقید تعیین سے، یہ اشتراک قبول ہی نہیں کرتے. پھر ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک کا قافلہ چل رہا تھا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. عرض میں الصلاۃ امام کو چلو چلو آگے آگے چلو. پھر کچھ دیر کے بعد پھر صحابہ نے کہا عرض میں اور آگے چلو. تو حضور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، آخر وقت میں ظہر پڑھی اور اول وقت میں عصر پڑھی. باقی ائمہ کے نزدیک تو جمع تقدیم تاخیر ہر وقت جائز ہے.
ہمارے ملک میں جو بھی جائز کام کرواتے ہیں افسر رشوت مانگتے ہیں، اگر آپ کا کام جائز ہے اور وہ بغیر رشوت کے نہیں کرتا تو اس پہ لعنت ہے، لینے والے پر، تم پر نہیں ہے۔ عشر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو فصل پیدا ہو اس کا 10واں حصہ۔ ہمارے پاس سید ہیں، ان کو عشر یا زکوٰۃ نہ دیا کرو، ویسے مدد کیا کرو، ہدیہ دیا کرو۔ بہرحال اگر آپ کے والد نے آپ کی بیوی سے نعوذ باللہ زنا کیا ہے یا اس کو شہوت سے ہاتھ لگایا، گلے لگایا، تو آپ پر ہمیشہ گلی حرام ہوگی۔ ابو ظبی سے آئے ہیں عمرے کے لیے، 5 دن مکے میں اور 3 دن تک آپ کی نماز مسافری کی ہوگی جب اکیلے پڑھو گے، امام کے پیچھے تو پوری پڑھو گے۔ میں حرام کی کمائی کرتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا۔ بہرحال اب آپ نے توبہ کر لی، اللہ توبہ قبول فرمائے۔ اندازہ کرو کہ کتنا حرام کھایا، اتنا پیسے نکال کے خیرات کرتے رہو، آہستہ آہستہ نکالتے رہو۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن رونا نہیں آیا، تو کوئی حرج نہیں۔ حضور نے فرمایا رونا نہ آئے اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ یہ اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا نا رونا، یہ تو اللہ جس کو نصیب کرے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی شان ہے، اتنی ان پہ رقت کا اثر تھا کہ جب بھی ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے بس فوراً رونا شروع، اور داڑھی بھیگ جاتی روتے روتے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھیں، اگر 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب، اچھا اللہ ان کو خوش رکھے، ہمارے بالکل عزیزوں کی طرح ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب ہیں۔ اگر عورت کو حیض کا داغ لگا لیکن آیا نہیں حیض تو تسلی کر لے، کپاس رکھ لے، اگر 100% یقین ہو کہ نہیں آیا ہے تو پھر نماز پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے مسلک کے، آپ کے فوت ہو گئے تو حنفی مسلک پر بیان کون کرے گا؟ اللہ اور پیدا کر دیں گے۔ اتنا عرصہ جو ہو گیا سارا میں بیان کرتا ہے۔ انگلیوں کو چٹخانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز میں وسوسے سے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ عورت جوڑے کی حالت میں یعنی جوڑا بنا کے ہاں نماز پڑھ سکتی ہے۔ طواف کی حالت میں نماز کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، قدموں میں نظر رکھیں۔ طواف کرتے ہوئے ہی حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، بغیر طواف کے بوسہ دینا تو ناجائز ہے۔ وضو کی حالت میں اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی یہاں کا کھانا اچھا ہے، اس کی معنی توہین کرنا نہیں ہوتا، حالات ہیں۔ ایک ہوٹل میں کھانا اچھا پکا ہوا نہیں ہونے کا، اچھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ توہین ہے نعوذ باللہ کہ مکہ مدینے کی کسی چیز کی عمدن توہین کرے اور اچھے کو برا کرے۔ اگر احرام باندھا ہوا ہے، ہم دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو احرام کھول کے غسل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بال خود نہ توڑیں، کوئی ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال عورتیں پڑھتی ہیں تو عورتوں کا کیا ہے، عورت جو کچھ کسی کو دیکھے گی وہ کرے گی۔
حضور پاک نے نہیں پڑھی صفا مروا دوڑنے کے بعد 2 رکعت، نہ صحابہ نے پڑھی۔ عورت کے بال جو ہے نا میرا بھائی، وہ ایسے پیچھے لے جائے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں 1 پور کے برابر سارے سرے کاٹ دے، یوں چٹیاں پکڑ کے کاٹنا جو ہے ناجائز ہے۔ میرے پاؤں حرم کے فرش کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، میں نے موزے جیسے نرم بوٹ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ حلال پاک ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بیگ میں صابن پڑا تھا، ہاتھ لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران عورت کے جسم سے لگنا جو ہے آمدن اگر ہے، نعوذ باللہ، تو توبہ کرو، کہیں اللہ پاک کی پکڑ نہ آ جائے۔ اگر ویسے کوئی دھکا لگ گیا تو اللہ جانتا ہے نیتوں کو، انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرم کے قالین پہ سو جاتے ہیں، اگر احتلام ہو جائے، بہرحال بہتر ہے کہ اپنا کپڑا بچھایا کریں تاکہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حالت ہو تو حرم کی قالین تو گندی نہ ہو۔ تبلیغ کے اندر زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جب آپ دین کے لیے نکلتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ آنسو۔ اب دیکھیں نا کہ حرم میں ایک عمل کا 1 لاکھ ہے، لیکن جب پیدل حج پہ جاؤ تو ہر قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 1 لاکھ کو 700 طرف دو تو کتنا بنے گا؟ تو صاف بات ہے کہ جب دین کے لیے نکلو گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک چیز کو نقد 100 روپے میں اور مہینے کے ادھار پہ 110 میں، وہ جائز ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو کھجوریں تقسیم کرتے ہیں اور تیسرے دن حلوہ پکا کے کھلاتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ جان چھوٹ گئی، نکل گیا، خوشی مناتے ہیں۔ میٹھا تو تب ہی کھایا جاتا ہے نا۔ جب ہم عمرے پہ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں مسجد کو دے دو، غریبوں کو دے دو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نے عمرہ لکھا ہے تو آپ آئیں گے، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کے عمرے میں کوئی خلل نہیں۔ مزار کی شرعی حیثیت کہ قبر نہیں بنانی چاہیے، نہ پختہ، نہ چونا لگائے، نہ پتھر لگائے، کچی مٹی کی قبر ہونی چاہیے۔ اہل تشیعوں کی جہاں تقریریں ہوتی ہیں وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ گمراہ ہو جاؤ گے، علم تو ہے ہی نہیں نا۔ عورت حیض کی حالت میں مسجد آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ کسی شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں تو بہتر ہے، تاکہ بعد میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ انڈر ویئر نکالنا بھول گیا، احرام عمرہ کر لیا، دم دینا پڑے گا، بالکل دینا پڑے گا۔ ہم میاں بیوی نے عمرے کی احرام باندھ کے طواف صفا کے پورے چکر لگائے، میں نے بال کاٹے، گھر والی بال کاٹنا بھول گئی، پھر ہم بستری بھی کی ماشاءاللہ، تو ایک دم ادا کریں، بال بھی کاٹیں۔ جب تک بال نہیں کاٹے گی وہ احرام میں ہے، جتنی دفعہ ہم بستری کرو گے اتنی بکریاں پڑ دی جائیں گی۔ ایک عمرہ ہو گیا، دوسرے کرنے کا ارادہ ہے، مسجد عائشہ سے کر لو، جیرانہ سے کر لو۔ پیروں میں بہت درد ہے، زمزم پی کے دعا کرو۔ مکے مدینے میں لوگ عورتوں سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی، ایسے کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا۔ عمرے کے دوران اگر دم پڑ جائے، پیسے نہ ہوں، چلا جائے اپنے ملک سے، جب اللہ پیسے دے بھیج کے دم کرا دے۔ مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا، دم واجب ہو گیا، اب پیسے نہیں ہیں تو جب اپنے ملک میں جاؤ اللہ پیسے دے تو بالکل یہاں بھیج کے دم کرائیں۔ میری کمر میں درد ہے، علاج زمزم ہے، زمزم پیئیں۔
احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں میں نے زمانہ ان کا نہیں دیکھا، نہ میں نے زیارت کی ہے۔ اگر عورت نے مدینے سے آتے ہوئے عمرے کی نیت کر لی، اب حیض شروع ہو گیا، تو اب ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو عمرہ ختم کرے پھر واپس جائے۔ اگر ڈیٹ قریب ہے تو تاریخ آگے کرا لے، ٹکٹ کی جا کے تاریخ بڑھا لے۔ بہرحال میں نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری اگر جوتیاں گم ہو جائیں تو جو حرم کے باہر پڑی اٹھا لو، اگر بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو؟ ایسے پتہ نہیں کیسے گھڑتے ہیں لوگ۔ میری فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو بالکل نیت کیا کرو قضا فجر کی۔ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، فرض نماز تیسری یا چوتھی رکعت میں غلطی سے یا جان بوجھ کے بسم اللہ پڑھ لی تو کیوں نہیں؟ آخر تو فاتحہ تو پڑھو گے نا تیسری بھی یا چوتھی رکعت میں، فرض ہوگا تب بھی فاتحہ تو پڑھو گے نا۔ سلف کا معنی ہے جو صحابہ کا دور گزر گیا وہ سلف ہے۔ ایک آدمی یزمان رہتا ہے، مکے آتا ہے، عمرہ واجب ہو جائے، بالکل جب مکے آتا ہے تو بغیر احرام کے نہیں آ سکتا۔ میرا بھائی نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ آسان فرمائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہے۔ میرے بھائی کو شکر ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بہرحال طب نبی میں یہی ہے کہ 2 چمچ بڑے کھانے والے نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے پیے، رات کو 2 چمچ پیے، لیکن تیل زیتون ہو اور ایکسٹرا ورجن، یعنی پینے والا ہو، لگانے والا نہ ہو۔ میں نے احرام ادا کرنے سے پہلے بنین نکالا رہ گیا تھا، کچھ 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ جہاز میں آئے، جہاز والے نے کہا کہ وضو کی جگہ بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، تو ہم نے تیمم کر کے نماز، تیمم کس چیز سے کیا؟ مٹی تھی، انہوں نے مٹی دی تھی آپ کو کہ پانی نہیں ہے، مٹی قبول فرمائے تیمم کے لیے۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں کس چیز پہ تھے، سیٹوں پہ تیمم کیا۔ دوبارہ نماز کا دہراؤ، نماز نہیں ہوئی وہ۔ عمرہ کیا طائف کی میقات سے، وہ بالکل بڑا میقات ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اگر داڑھی نہ ہو تو بہرحال ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے منہ پھیر لیا تھا۔ کافر کو میراث میں حصہ اس کو نہیں ملے گا، لا یرث المسلم والکافر۔ ایک آدمی الٹی آ رہی تھی، اس کا پیشاب بھی نکل گیا، بہرحال تو اس کا وضو ختم ہو گیا، دوبارہ وضو کرے، وضو کر کے پھر نمازیں پڑھے اور عمرہ کرے۔ میں کوئٹہ سے آیا ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا مانگیں ہر نماز کے بعد زمزم پی کے، اور جب اپنے ملک میں چلے جائیں ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی پہ خود دم کر کے پی لیا کرو۔ بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، اس کا تو خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ دو بہنیں ہیں، ان کا جھگڑا ہے، اللہ ان کو یہ اتفاق اور صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا لطیف ہو یا ودود، اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں نے سعی کیا، بال کٹانے کے بغیر احرام کھول دیا، اب کیا کروں؟ بال بھی کٹاؤ، دم بھی ادا کرو۔ اگر بچے کی عمر بچے پر دم نہیں ہے، ہم نے والدین کی بڑی نافرمانی کی، اب ان کے لیے عمرے کریں، ان کے لیے خیرات کریں، صدقات جاریہ کریں تاکہ معاف ہو جائیں۔ جو بھی قاری ظفر صاحب، جو بھی، اللہ سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ جنہوں نے بھی سلام بھیجا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ استخارے کے بعد خواب دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، استخارہ کر پہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔
شادی کے لیے 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے طاقتور غذائیں کھاؤ۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ دل ڈر جاتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس میں بھی یہی پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وادی جن جو مدینے میں ہے، میں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ اگر احرام کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سر پہ پڑ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جو باہر کے ملکوں کا گوشت یہاں آتا ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کھایا کریں۔ اگر آپ کو پیشاب کی تکلیف ہے تو احرام کی حالت میں نیچے کوئی کپڑا باندھ لیں یا پیمپل باندھ لیں۔ ہر عمرے کے بعد سر مڈانا ضروری ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ میری بیوی کو کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شادی کے لیے وہی وظیفہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرے۔ ایک عمرہ یا ایک طواف ایک بندے کے لیے ہوتا ہے، کئی کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے 3 بیٹے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، اللہ سے ان کے لیے دعا کرو اور زمزم پلا کے دعا کرو۔ ہماری فیکٹری کی مسجد میں امام صاحب جو ہیں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد لاؤڈ سپیکر پہ تلاوت کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، جتنے لوگ قرآن سنیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے۔ ایئرپورٹ سے 5 لیٹر پانی کی اجازت ہے تو زیادہ پانی آپ کارگو کے ذریعے بھیج دیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں۔ بہرحال جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثنا، یہ موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے۔ عمرے کے طواف کر کے طبیعت خراب ہو گئی، احرام باندھے رکھا، صبح صفا مروہ کیا، ٹھیک ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ میں نے حج پہ احرام باندھا، نیت کی، حج کی، عمرے کی، تو آپ دونوں اکٹھے، یعنی حج قران ہو گیا آپ کا۔ گھر میں چوری ہوئی ہے، گھر والوں کی تو کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، صرف میرے پیسے چوری ہوئے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں نے ہی کیے ہیں، باہر سے چور مت ڈھونڈو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، ومنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، سرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم لا تجعلنا مصرة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کو ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.